وہ جو اٹھے پرواں چڑھے تاریک راتوں میں، اگر ماہتاب نہ ہو تو انہیں کافی ہے ایک تارہ۔ اگر ماہتاب کو دیکھیں کہہ اٹھیں بے ساختہ، ابھی واضح سمندر ہے تھا پہلے محض کنارہ۔ مگر سورج ستارہ ہے، اگر وہ جان جائیں یہ تو جانیں بحر ہے قطرہ۔ نظر کو ایک نظارہ اور پرے اس کشمکش سے، نور پر کیا تبصرہ کرنا۔ میرا ہے علم ایک نکتہ اور گردش میں سیارہ۔ السلام علیکم تمام دوستوں اور دیکھنے والوں کو۔ ہم نے جس سفر کا آغاز کیا تھا، آج اس کی پہلی قسط کی طرف موو کرتے ہیں، اور اس کا آغاز ہم قرآن مجید کے 30ویں پارے کی پہلی سورت سے کرنے جا رہے ہیں، سورۃ النبأ، اور دعا کرتے ہیں کہ اس سفر میں جب ہم اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مشاہدہ کریں، اس کی تعلیمات کو اسٹڈی کریں، اس سے ہمارا ایمان اس ذات پر مزید مضبوط ہو اور ہم زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے حضور حاضر ہوں اور دین کی صحیح طریقے سے خدمت کر سکیں، اور وہ جو لوگ ابھی اس نعمت سے محروم ہیں ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکیں۔ تو وقت کا ضیاع کیے بغیر آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ یعنی یتساءلون، are they asking one another عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، یعنی ایک بہت بڑی خبر ہے جس کے متعلق لوگ آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ الذی ھم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف رائے میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور اس کے متعلق تمام لوگوں کی جو رائے ہے وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اس میں کچھ الفاظ ہیں، اگر ہم انہیں پیور عربی اصطلاح میں ایک دفعہ ان کا ترجمہ دیکھ لیں تو آئی تھنک شاید ہماری انڈرسٹینڈنگ زیادہ کلیئر ہو سکے۔ یہاں پر ہم چیک کرتے ہیں، ہمارے پاس جو پہلا لفظ تھا یتساءلون، اس کا عربی اصطلاح میں کیا معنی ہے؟ یتساءلون کا بنیادی مطلب وہ آپس میں پوچھتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ لفظ عربی میں سال سوال کرنا فاعل مضارع یعنی پریزنٹ ٹینس سے بنا ہے، یعنی پریزنٹ میں جو ہم عام معنی، اگر عام معنی دیکھیں عربی اصطلاح میں تو حیرت سے یا تجسس سے ایک دوسرے سے دریافت کرنا، یعنی کسی چیز کے بارے میں لوگوں کو بہت تجسس ہو، حیرت ہو، یا عام ہو اور اس کے بارے میں وہ علم نہ رکھتے ہوں تو تجسس کے ساتھ وہ ایک دوسرے سے اس کے متعلق کویسچن کریں گے۔ ٹھیک، تو یعنی ایک تو آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، اور ساتھ جو چیز اب یہاں پہ اضافہ ہوا ہے ماشاءاللہ وہ یہ ہے کہ تجسس کے ساتھ ایک چیز کے بارے میں یہ آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ عن النبأ، اچھا، نبا کہتے ہیں نیوز کو، العظیم یعنی بہت بڑی، کسی بہت بڑی خبر کے متعلق آپس میں یہ پوچھ گچھ کر رہے ہیں، اور وہ بھی تجسس کے ساتھ۔ اوکے، الذی ھم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں مختلفون آئی تھنک یہاں پہ یہ اختلاف رائے کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا، اگر ہم اسے بھی پیور عربی اصطلاح میں ایک دفعہ دیکھ لیں، کیونکہ وہ جو عربی جانتے ہیں ان کے لیے تو یہ آسان ہے، لیکن جو مجھ جیسے لوگ ہیں اگر ہم اس چیز کو پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں وہ مزہ آئے گا جو جاننے والوں کو آتا ہے۔ عربی لفظ مختلفون کا بنیادی مطلب اختلاف کرنے والے، مختلف، جداگانہ، اگر لغوی معنی پہ آئیں تو یعنی ڈیفرنٹ، جو ایک دوسرے جیسے نہ ہوں، جدا، مخالف، اپوزنگ، جو کسی بات پر متفق نہ ہوں یا اختلاف رائے رکھتے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم مختلفون کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ھم فیہ مختلفون۔ ٹھیک ہے، اب آئی تھنک چوتھی آیت پہ موو کرنے سے پہلے ہم اس
بات کو جانتے ہیں کہ آخر یہ کون سی خبر ہے جس کے بارے میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں نے جب یہ صورت حفظ کی تھی تو اس میں جو جس خبر کے بارے میں بات ہو رہی ہے آئی تھنک وہ یہاں پہ مینشنڈ ہوگی. جی، اِنَّ یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا دن ایک معین وقت ہے. یعنی وہ خبر جس کے متعلق یہ شروع میں ذکر ہے، جس کے بارے میں لوگ تجسس سے ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، اور وہ بہت بڑی خبر ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ بہت بڑی خبر ہے. تو بیسیکلی وہ خبر کیا ہے؟ یوم آخرت اور فیصلے کا دن. کہاں گئی ہے یہ آیت؟ جی، اِنَّ یوم الفصل کان میقاتا. میقاتا اس کا اگر ہم عربی اصطلاح میں یوم الفصل تو فیصلے کا دن، آئی تھنک الفصل دا ججمنٹ، یوم ڈے آف الفصل ججمنٹ. میقاتا آئی تھنک مقرر وقت، میقاتا. اپوائنٹڈ ٹائم. اسے ہم اگر عربی اصطلاح میں دیکھ لیں تو شاید پڑھنے کا جو لطف ہے وہ دوبالا ہو جائے یا کچھ نیا سیکھنے کو مل جائے. تو ایک دفعہ اسے سرچ کرتے ہیں. بیسیکلی یہی ہمارا مین گول ہے کہ ہم چیزوں کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کریں عربی اصطلاح میں، تاکہ اسی طرح ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں جس طرح عرب اس کا ترجمہ لیتے ہیں. عربی زبان کا لفظ جس کا بنیادی معنی مقرر وقت، مقررہ جگہ. اچھا جی، مقرر وقت بھی ہو سکتا ہے، مقررہ جگہ بھی ہو سکتی ہے، یا وعدے کا وقت جس کے متعلق آپ کسی سے وعدہ فرماتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم میقات کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دیگر استعمال میقات آئی تھنک وہ جگہ بھی ہے، مقام. حج عمرہ کی اصطلاح میں میقات ان مقررہ مقامات یا حدود کو کہا جاتا ہے جہاں حاجیاں عمرہ کے لیے نیت احرام باندھے جاتے ہیں. یہاں پہ آئی تھنک ڈے آف ججمنٹ کا ذکر ہے، تو یہ معنی تو یہاں پر ہم نہیں لگا سکتے، لیکن یہاں پر ہم ایک چیز جو سمجھنے کو ملی ہے جس پہ ہم غور کر سکتے ہیں کہ یہ جسٹ مدت کو نہیں، اس سے ہم جگہ بھی معنی لے سکتے ہیں اور وعدے کا وقت بھی معنی لے سکتے ہیں، یعنی جس کے متعلق وعدہ فرمایا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ بے تحاشا دفعہ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کرتا ہے. تو اور جگہ کے متعلق بھی ہم لے سکتے ہیں کہ یہ کسی محسوس جو ہے جگہ سے متعلق بھی ہو سکتا ہے. تو بیک ٹو دا ٹاپک، بیک ٹو ویری فرسٹ آیات. اما یتساءلون، کسی چیز کے بارے میں تجسس کے ساتھ پوچھ گچھ کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم، جو کہ بہت بڑی خبر ہے، اس بڑی خبر کے بارے میں. الذی ھم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں اختلاف رائے میں مبتلا ہو گئے ہیں. تو آئی تھنک شاید مزہ دوبالا ہو جائے اگر ہم اس اختلاف رائے کو تھوڑا سا سرچ کریں. پہلے تو چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں کہ اس کی اپنی رائے کیا ہے، اس کے بعد ہم ڈیفرینٹ مذاہب کی جو رائے ہے فائنل ڈے یا ڈے آف ججمنٹ کے ریلیٹڈ، اسے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. وٹ از یور اوپینین اباؤٹ دا ڈے آف ججمنٹ. اینڈ آئی تھنک اردو میں سرچ کرتے ہیں کائنڈلی ایکسپلین ان اردو، کیونکہ میری انگلش بھی ویک ہے اور بہت سے لوگ ہوں گے جو انگلش کو صحیح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. تو اگر اپنی زبان میں اسے سمجھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. میری اپنی کوئی ذاتی رائے یا عقیدہ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے آپ اے آئی ہیں تو آپ اپنی رائے نہیں دیں گے، لیکن میں مختلف نقطہ نظر غیر جانبداری سے بیان کر سکتا ہوں قیامت کے دن کے بارے میں. میری وضاحت میں اگر ہم فلسفیانہ یا عقلی انداز میں بات کریں تو یوم جزا یا قیامت کا دن ایک تصور ہے جو ایک بنیادی سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا انسان کے اعمال کا مکمل اور منصفانہ حساب ہوگا. یعنی اکثر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہے اور وہ بہت سے مشکلوں سے گزرتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کیا مجھے کبھی اس کا اجر ملے گا. یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو جو زیادتی کرنے والا ہے اس کے متعلق وہ سوچتا ہے کیا اس کا کوئی احتساب نہیں کرنے والا. تو فلسفیانہ انداز میں ہم اسے اس طرح سے لے سکتے ہیں. دنیا میں اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سے نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا پورا صلہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے، بظاہر انہیں اس کا صلہ نہیں ملتا، لیکن اگر تصوف کے انداز میں، یعنی یہاں پہ میں
اپنا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. تو اگر نیکی کرنے کا مطلب خدا کا قرب حاصل کرنا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور خدا کا قرب حاصل کرنا ہے، تو ان مشکلوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین ہے. ہر انسان اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں سوچتا، یا ہو سکتا ہے میری سوچ یہاں پہ غلط ہو. اور دوسرا، بہت سے ظالم لوگ سزا سے بچ جاتے ہیں، وہی بات یہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے. بے شمار مظلوم انصاف حاصل کیے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں. اس لیے بہت سے مذاہب یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ایک ایسا دن ضرور آئے گا جب ہر انسان اپنے عمل کا حساب دے گا اور کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہ ہوگا. اسلام کے مطابق اب اسلام یہ جو ہے یہ ایک غیر جانبدارانہ طور پر جو ہے پوائنٹ آف ویو ڈسکس کیا ہے، یا فلسفیانہ انداز میں یا عقلی انداز میں اس کی وضاحت چیٹ جی پی ٹی نے کی ہے. آگے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے قیامت کا دن، پوری کائنات موجودہ نظام ختم ہو جائے گا، یعنی اس دنیا کا جو موجودہ نظام ہے وہ ختم ہو جائے گا. تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. ہر شخص کے اعمال کا مکمل اور عادلانہ حساب ہوگا. نیک لوگوں کو جنت اور برے اعمال کرنے والوں کو ان کے اعمال کے مطابق سزا یا معافی ملے گی، اللہ کی رحمت اور انصاف کے مطابق. عقلی نقطہ نظر میں دیکھا جائے تو قیامت کا تصور انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ ہر عمل کی ذمہ داری، یعنی ہر وہ کام جو ہم کر رہے ہیں اس کی ایک ذمہ داری ہے. تو یعنی اگر ہم قیامت پہ، آخری دن پہ بیلیو رکھتے ہیں اور مختلف رائے بھی رکھتے ہیں، تو اس کا مین مقصد ہمارے مارلز کو ہی کریٹ کرنا ہے، جو کہ دین کی بیسک تعلیمات ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں. انصاف ضرور دنیا کا تک محدود نہیں، انسان کو اچھے اخلاق، سچائی اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. سائنس کے پاس فی الحال قیامت کے مثبی تصور کو ثابت یا رد کرنے کا کوئی طریقہ نہیں، کیونکہ یہ ایک ایمانی اور میٹا فزیکل موضوع ہے، نہ کہ ایسا جسے سائنسی تجزیات پر جانچا جا سکے، کیونکہ سائنس جو ہے وہ اسکیپٹسزم کو فالو نہیں کرتی، وہ فیکٹس پہ فیصلے کرتی ہے. تو اب جس چیز کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا، سائنس اس پہ بات نہیں کر سکتی، اس کو تصور نہیں کر سکتی، یا اس پہ کوئی تھیوری پیش نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم نے دیکھ لیا اسے، اور فلسفانہ پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ لیا. اور ساتھ میں ہمیں جو ایک نئی چیز بھی یہاں پہ سیکھنے کو ملی ہے کہ اس سے کیا ایسی چیز جو ہے مطلب اس چیز کو قرآن مجید میں بیان کرنے سے وہ کون سے ایسے مارلز ہیں جو کریٹ ہو رہے ہیں. یعنی اب اگر کوئی شخص کوئی برا کام کرے گا اور وہ اس بات پر بیلیو رکھتا ہے اپنے مذہب کے مطابق بھی، تو اگر وہ ڈے آف ججمنٹ پہ بیلیو رکھتا ہے تو برا کام کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچے گا ضرور کہ مجھے اس کا حساب دینا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ نیک کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ بظاہر آزمائشوں میں مبتلا ہے، لیکن وہ اس امید میں نیک کام کرتا ہے کہ آخرت میں اسے اس کا اجر ملے گا. اب ہم اسے مختلف مذاہب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. یہاں پہ ایک تو بہت پیاری ہمیں چیز یہ مل گئی ہے کہ یہ مارلز کو کریٹ کرتے ہیں. آخرت پہ بیلیو، ڈے آف ججمنٹ پہ بیلیو، یہ مارلز جو ہے اس کو کریٹ کرتا ہے. خیر ہمارا جو مین جو کہہ لیں فوکس ہے وہ کسی اور چیز پہ ہے. ہم اوپینینز کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم یہاں پہ اوپینین آف ہندوازم چیک کرتے ہیں. ہندو ریلیجن دیکھتے ہیں جی ہندو مذہب میں اسلام یا عیسائیت کی طرح ایک ہی یوم میں قیامت کا تصور نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے، اس کے بجائے وقت کو ایک لامتناہی چکر، ایک سائیکل سمجھا جاتا ہے جس میں کائنات بار بار بنتی، چلتی اور ختم ہوتی ہے. آئی تھنک وہ پنرجنم والا تصور آئی تھنک اس میں آئے گا، یعنی ہم ایک سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں. اس طرح کا کچھ اہم تصورات یہ ہیں. کرم، ہر انسان کے اعمال کا نتیجہ ضرور ملتا ہے، چاہے اسی زندگی میں یا اگلی زندگی میں. یعنی اگر اس زندگی میں وہ کوئی غلط کام کرتا ہے اور اس سے بچ گیا ہے، یا مطلب اس کا حساب دیے بغیر فوت ہو گیا ہے، عدالت لگنے سے پہلے وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو جو اس کا اگلا جنم ہوگا، یعنی پنرجنم جو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے، اس میں شاید وہ اس کا آنسر دے گا. موت کے بعد روح ختم نہیں ہوتی، بلکہ اپنے کرموں کے مطابق نئی پیدائش لیتی ہے، یا پھر وہ کسی اور چیز میں بن جائے گا. جس طرح ایک مووی میں نے دیکھی تھی بچپن میں، مکھی
اس میں وہ مکھی بن جاتا ہے، پھر وہ بدلہ لیتا ہے وغیرہ وغیرہ ہے۔ یہ ان کا ایک ڈے آف ججمنٹ کے ریلیٹڈ جو ہندوازم ہے ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ پنرجنم، موت کے بعد روح جو ہے ختم نہیں ہوتی بلکہ اپنے کرموں کے مطابق نئی پیدائش لیتی ہے۔ اینڈ تھرڈ، موکش، اگر انسان نیک اعمال، روحانی ترقی اور سچائی کی راہ اختیار کرے تو وہ جنم و مرن کے چکر سے آزاد ہو کر موکش حاصل کر رہتا ہے۔ اب مجھے اس کے متعلق ایسا علم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں بھی اسے وہ کیا کہتے ہیں، ان کی روح جو ہے امر ہو جاتی ہے، کچھ اس طرح کا وہ ورڈ یوز کرتے ہیں۔ اگر انسان یعنی نیک اعمال کرتا ہے، یعنی ایز اے گڈ پرسن وہ زندگی جیتا ہے، تو اس کی جو روح ہے وہ اس چکر سے آزاد ہو جاتی ہے، وہ جو سائیکل ہے اس سے وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ اسے اس طرح سے لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پڑھ لیں، یہ کیا ہے جی، ہندو مت میں یہ کائنات کے اختتام کا تصور ہے، جب ایک طویل دور کے بعد کائنات فنا ہوتی ہے، بعد میں نئی کائنات دوبارہ وجود میں آتی ہے۔ یہ کسی ایک آخری فیصلے کا دن نہیں بلکہ کائناتی چکر کا حصہ ہے۔ تو یعنی ایز پر ہندوازم اوپینین جو ہے ڈے آف ججمنٹ کوئی ایک دن نہیں ہے، یہ ایک سائیکل کی طرح ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، جب تک انسان ایک مارل لائف نہیں جیتا، جب تک انسان سچائی کی راہ پر نہیں چلتا اور روحانی ترقی حاصل نہیں کرتا، تب تک وہ اس چکر میں پھنسا رہے گا، سم تھنگ لائک دیٹ۔ اب ہم یعنی آخرت کے متعلق ہمیں وہ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، اور اس میں وہ کئی راہ ہیں، تو ایک راہ ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ مل گئی ہے۔ سیکنڈ، ہم اوپینین جو ہے وہ کرسچینٹی کا بھی یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں۔ جی، اوپینین آف کرسچنز جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ مسیحیت کے مطابق ایک بنیادی عقیدہ ہے، یوم قیامت ایک بنیادی عقیدہ ہے، یعنی اس پہ یہ بلیو رکھتے ہیں۔ عیسائی ایمان کے مطابق ایک وقت آئے گا جب جیزس کرائسٹ دوبارہ تشریف لائیں گے، تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور اللہ ہر انسان کے اعمال اور ایمان کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ یعنی جیزس کرائسٹ بھی دوبارہ تشریف لائیں گے اور فیصلہ اللہ کرے گا۔ اگر اللہ فیصلہ کرے گا تو یہ تو آئی تھنک ہم سے ملتا جلتا ہے، ایک دفعہ اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ عیسائی عقیدے کے مطابق جیزس کرائسٹ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، تمام مردے زندہ کیے جائیں گے، ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ نیک اور ایمان رکھنے والے لوگ خدا کے ساتھ ابدی زندگی حاصل کریں گے، جو لوگ خدا کو رد کریں گے اور برائی پر قائم رہے ہیں، ان کے بارے میں مختلف عیسائی فرقوں کے تشریحات مختلف ہیں، یعنی ان کی رائے پھر آگے مزید مختلف ہو جاتی ہیں، لیکن عمومی عقیدہ یہ ہے کہ انہیں خدا سے دائمی جدائی اور سزا کا سامنا ہوگا، یعنی وہ اپنے رب سے دوبارہ نہیں مل سکیں گے۔ یعنی ان کے مطابق پھر آئی تھنک خدا جو ہے وہ جیسس کرائسٹ آئی تھنک انہیں کنسیڈر کرتے ہیں معاذ اللہ، اور اسی کے اکارڈنگ وہ یعنی پھر ان کا فیصلہ بھی وہی کریں گے۔ اس کے بعد ایک نئی اور کامل تخلیق ہوگی جہاں امن اور انصاف ہوگا۔ اب وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں گے، جو برے لوگ ہیں، اور جو نئے لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ مسیحیت میں یوم قیامت ایک حقیقی اور آخری دن ہے جب تمام انسانوں کا انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ اس عقیدے میں خدا کی محبت، رحمت اور انصاف تینوں کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ البتہ مختلف عیسائی فرقے جیسے کیتھولک، پروٹسٹنٹ اور آرتھوڈاکس بعض تفصیلات کی تشریح مختلف انداز میں کرتے ہیں، یعنی آگے ان کی جو رائے ہے وہ مزید مختلف ہو جاتی ہے۔ اوکے، یہ ہمیں ایک مزید اوپینین مل گیا ہے۔ اس کے بعد ہم اسی اوپینین کو اگر ہم جوز کے ساتھ مینشن کریں تو یہودیت میں یوم قیامت کا تصور موجود ہے، لیکن اس کی تفصیلات کیا اسلام اور مسیحیت کے مقابلے میں نسبتاً کم واضح اور مختلف یہودی کاتب فکر میں مختلف انداز میں بیان کی جاتی ہیں۔ اہم نکات: یہودی عقیدے کے مطابق اللہ عادل ہے اور ہر انسان پر اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ بہت سے یہودی علماء کے مطابق آخر زمانہ میں ایک نجات دہندہ یعنی مسیحا آئے گا جو دنیا میں امن، انصاف اور خدا کی عبادت کو فروغ دے گا، یعنی دنیا ہی میں انصاف، امن اور عبادت کا فروغ دے گا۔ بہت سی روایات کے مطابق ایک وقت پر مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔
اس کے بعد اللہ انسانوں کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا. نیک لوگوں کو آخرت میں اجر ملے گا جسے آنے والی دنیا کہا جاتا ہے. یہودیت میں آخرت اور یوم حساب کے بارے میں تمام فرقوں کی آراء ایک جیسی نہیں، یعنی اس میں وہ کئی راہ ہیں جس طرح قرآن مجید فرما رہا ہے ماشاءاللہ. آرتھوڈاکس یہودیت قیامت، مسیح اور آخری حساب پر مضبوط ایمان رکھتے ہیں. جو آرتھوڈاکس یہودی ہیں وہ ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. ریفارم اور بعض دیگر جدید یہودی مکاتب فکر ان تصورات کو زیادہ علامتی اور مختلف انداز میں سمجھتے ہیں. یہودیت کے مطابق انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اور اللہ ہر کار انصاف کرے گا. تاہم اسلام اور مسیحیت کی طرح ایک تفصیلی اور متفقہ تصور یوم آخرت اور یہودی فرقوں میں یکساں نہیں پایا جاتا، بلکہ اس کی تشریحات مختلف ہو سکتی ہیں. اوکے، تو یہاں پہ ایک بات تو واضح طور پر کلیئر ہو گئی ہے کہ الذی ھم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف رائے قائم کرتے ہیں. آئی تھنک اگر زیادہ مزہ آئے گا کیونکہ ہم سائنس کی دنیا میں رہتے ہیں، تو ساتھ تھوڑا سا اوپینین جو ہے وہ سائنس کا بھی ہم ایڈ کرتے ہیں. اوپینین آف سائنس. آئی تھنک شروع میں ہم نے تھوڑا سا دیکھا تھا ود پاسبلٹیز اگر ہم ایڈ کریں، کیونکہ اگر ہم ویسے بولیں گے تو شاید سائنس تو جو ہے بائسیس یا اسکیپٹسزم پہ بلیو نہیں کرتی. ود فیکٹس اور پاسبلٹیز. سائنس کے مطابق یوم قیامت جیسا مصوری تصور نہ ثابت کیا جا سکا ہے اور نہ رد کیا جا سکا ہے، کیونکہ یہ ایک میٹا فزیکل اور ایمانی موضوع ہے، جبکہ سائنس صرف ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں وہ یہ سیم بات ہے. البتہ سائنس کائنات کے ممکنہ انجام کے بارے میں، جی میں بیسیکلی یہی چیز جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہا تھا. جی سب سے پہلا جو سائنس کا اوپینین ہے اینڈ ڈے کے بارے میں، یعنی اینڈ آف یونیورس کے بارے میں، وہ یہ کیا ہے؟ ہیٹ ڈیتھ. یہ سب سے زیادہ قبول کیے جانے والے نظریات میں سے ایک ہے. اس کے مطابق کھربوں سال بعد ستارے بجھ جائیں گے، توانائی یکساں طور پر پھیل جائے گی اور کائنات سرد، تاریک اور تقریباً غیر فعال ہو جائے گی. اس سے مجھے آج کل وہ جو ہیں ڈاکٹر سفیان، ان کا وہ پوائنٹ یاد آ گیا، یعنی ستارے بجھ جائیں گے. ایک انہوں نے وہ سپر نووا کا بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہ اچانک دھماکہ ہوتا ہے اور سب مطلب ستارہ پھٹ جاتا ہے اور اس سے پھر وغیرہ وغیرہ. وہ مزید تفصیل ہے، اسے آپ آئی تھنک ان کی زبان سنیں گے تو آپ کو زیادہ اچھا لگے گا، زیادہ مزہ آئے گا. اس کے بعد بگ کرنچ. اگر کائنات کی کشش سے ثقل کافی مضبوط ہو، فورس آف گریوٹی میں بھی، تو ممکن ہے کہ پھیلتی ہوئی کائنات دوبارہ سکڑ کر ایک نئے نقطے میں سمٹ جائے. یعنی جس طرح سے ایک سائنٹسٹ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ دنیا جو ہے آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے، دور جا رہی ہے. یعنی اگر اسی پوائنٹ کو دیکھا جائے تو وہ کسی ایک پوائنٹ سے شروع ہوئی تھی اور پھر وہ آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے. اور اس پوائنٹ سے پہلے کیا تھا، اس کے متعلق جو ہے سائنس ابھی جواب دینے کے بارے میں دینے سے قاصر ہے. اس کے بعد اگر کائنات کی توسیع مسلسل تیز ہوتی رہی، یعنی مزید پھیلتی رہی، تو بہت دور مستقبل میں، یعنی مستقبل بعید میں، کہکشائیں، ستارے، سیارے، حتیٰ کہ ایٹم بھی ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں. اور ایک نظریاتی امکان ہے، لیکن اس کے حق میں فیصلہ کن ثبوت موجود نہیں. یہ مطلب ایک نظریہ ہے. یعنی اگر ہم اسی پوائنٹ کو دیکھیں کہ آہستہ آہستہ، یعنی دنیا ایک پوائنٹ سے شروع ہوئی، جس طرح وہ بگ بینگ تھیوری بھی اس بات کو ایکسپلین کرتی ہے، ایک پوائنٹ سے شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے. اگر ہم اسی پوائنٹ کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ستارے، سیارے، کہکشائیں اور حتیٰ کہ ایٹم بھی ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں. اس کے متعلق آئی تھنک میں تھوڑا سا سورۃ نبأ کی طرف جاؤں گا. ایک مجھے اس کی آیت جو ہے وہ یاد آ رہی ہے. یہاں پہ پہاڑوں کے متعلق ایک بات ذکر ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے متعلق جب ذکر فرماتا ہے یہاں پہ، جی وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ ہو جائیں گے چمکتی ہوئی ریت، یعنی ریزہ ریزہ. اور سراب جو ہے یہ
آئی تھنک اگر ہم اسے عربی اصطلاح میں دیکھیں، یہ میں نے سرچ کیا تھا ذاتی طور پہ، میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا یہاں پہ. اگر ہم اسے دیکھیں چلیں جی، تو اس کا جو عربی تلفظ میں جو معنی بنتا ہے، سراب کہتے ہیں دھوکا کو، چمکتا ہوا یا پانی جو حقیقت میں نہ ہو. جس طرح کہ ہم سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں اور گرمیوں میں اکثر یہ آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ کچھ فاصلے پر آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہے، یا صحرا میں کچھ فاصلے پر آپ کو ایسے لگتا ہے پانی ہے، لیکن جب آپ دوڑ کے اس کی طرف جاتے ہیں، اس کے قریب جاتے ہیں، تو وہاں پہ پانی موجود نہیں ہوتا. تو بیسیکلی اس سراب کی طرح، اگر پہاڑ اس سراب کی طرح ہوں، یعنی دور سے آپ کو وہ پہاڑ نظر آ رہے ہوں، لیکن جب آپ اس کے قریب جائیں تو وہاں پہ آپ کو کچھ نظر نہ آئے. یہاں ایک جگہ اور آئی تھنک میں نے کنز الایمان کی تفسیر میں یہ اسٹڈی کیا تھا کہ جب پہاڑ ہو جائیں گے دھن کی اون، ٹھیک ہے، یعنی ریزہ ریزہ اور بالکل نرم ہوا میں جو ہے مقیم. جس طرح یہاں پہ ترجمے میں بھی بہت واضح طور پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے. سوری، کہاں گیا ہے، اسی میں تھا، 1 سیکنڈ، یہاں ہمارے پاس تھا جی. اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ ہو جائیں گے چمکتی ہوئی ریت. یعنی وہ پہاڑ جو اپنی جگہ پہ قائم ہیں اور کبھی انہیں موو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو وہ موومنٹ شو کریں گے اور ہو جائیں گے جیسے چمکتی ہوئی ریت. اور سراب کا معنی جب ہم دیکھتے ہیں تو دھوکا. جب ہم اس آیت پہ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اسے مزید ڈیٹیل میں سرچ کریں گے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کریں گے، کس لحاظ سے، جس لحاظ سے بھی ہم اسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہوں گے، یعنی اس کی ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کریں گے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کریں گے اور ان آیات کی جو خوبصورتی ہے اسے پانے کی کوشش کریں گے. ابھی وقت جو ہے اختتام کی طرف ہمارا موو کر رہے ہیں، تو ابھی آج جب ہم نے غور کرنا شروع کیا تو دیکھیں ہم نے جس 3 آیات جو ہیں ان کے متعلق تھوڑا سا غور کیا ہے. تو اگر ہم اسی طرح سے کنٹینیو کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مزید مضبوط کرے. یعنی یہ علم کا ایک خزانہ ہے، ہم جتنا اس میں ڈیپ جاتے جائیں گے. ابھی یعنی ہم نے کچھ جو ہے مذاہب ان کے پوائنٹ آف ویو سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے ان آیات کو. تو اگر ہم باقی علوم کے مطابق اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، ہم نے فلسفیانہ انداز میں دیکھا، ہم نے سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے ہندوازم کا اوپینین دیکھا، جوز کا اوپینین دیکھا، کرسچینٹی کا اوپینین دیکھا، اور بہت سے مذاہب ہیں انہیں ہم نے بھی ڈسکس نہیں کیا. تو بہت سی نئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ساتھ سیکھنے کو مل رہی ہیں. تو بیسیکلی ہم اس پہ تھے بگ ریپ پہ، یعنی آہستہ آہستہ ایٹمز بھی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گے. یہ ایک نظریاتی امکان ہے، یہ بھی ایک نظریہ تھیوری ہے. تو جب ہم نے اسے کمپیئر کیا ان پہاڑوں کے ساتھ تو ایک ایمان مضبوط کرنے والی بھی اور دل کو دہلا دینے والی بھی ایک آیت ہے. اس کے بعد مقامی تباہ کن واقعات، مثال کے طور پہ سورج کا مستقبل میں سرخ دیو یعنی ریڈ جینٹ بننا، کسی بڑے سیارچے کا زمین سے ٹکرانا، کسی بھی چیز کا مطلب اچانک سے ہو سکتا ہے، یا کسی قریبی سپر نووا کا اثر. یعنی جس طرح کہ اب سپر نووا کیا ہے اس سے آپ سرچ کر سکتے ہیں. اگر انشاءاللہ اسے ہم اپنے پوائنٹ آف ویو میں بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی ہمارے پاس آلموسٹ 30 منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے، تو مزید آپ کا وقت مطلب ضائع تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن آپ کا قیمتی وقت ہے، آپ نے اور بھی معاملات دیکھنے. تو ابھی اس کو یہاں پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں. یہ باقی کچھ ایسے مقامات ہیں، یعنی نظریات ہیں، رائے ہے سائنس کی کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، دنیا کا اینڈ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. واقعات زمین اور نظام شمسی کو متاثر کر سکتے ہیں لیکن پوری کائنات کے خاتمے کی نمائندگی نہیں کرتے. یہ سائنس کی اپنی رائے ہے. اب جو اس میں ہم کئی رائے ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں. آگے اللہ تعالیٰ اس کے متعلق مزید کیا فرماتا ہے، جو آگے والی آیات ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم ان پر غور کریں گے
اور اگر کوئی پوائنٹ یہاں پہ ہمارا مس ہو گیا ہے یا جس پہ آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آپ مینشن کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔